हेलो स्टूडेंट, आदाब मसनून। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है खैर व आफियत के साथ होंगे। आपका हुमेरा उर्दू स्टडी चैनल में आने के लिए खैर मकदम है। और आज जो है हम चकबस्त की पहली गज़ल पढ़ने वाले हैं जो कि दर्जा 12 की है। तो गज़ल को शुरू करने से पहले आपसे मेरी एक गुजारिश है कि अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए शुरू करते हैं गज़ल को। हेलो स्टूडेंट, आज हम चकबस्त की गज़ल पढ़ने वाले हैं, लेकिन गज़ल पढ़ने से पहले मैं आपको उनकी कुछ मालूमात जो है उससे आपको आगाह करा देती हूँ। तो चकबस्त जो थे उनका पूरा नाम पंडित ब्रज नारायण चकबस्त था। ठीक, पूरा नाम उनका पंडित ब्रज नारायण चकबस्त था और ये एक पंडितों के आला ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे और ये कश्मीर के रहने वाले थे। ठीक, कश्मीरी पंडितों के आला ख़ानदान से ये ताल्लुक़ रखते थे और इन्होंने जो है वकालत की जो तालीम हासिल की, इससे जो सनद मिली वो लखनऊ से ली इन्होंने। और जब ये 45 साल के थे, तो जब ये 45 साल की उम्र में थे तो इनका इंतकाल हो गया और अफसोस के तभी उसी वक्त जो है इनके शायरी में रंग आना शुरू हुआ था। ठीक, यानी उनकी शायरी जो है मकबूल तरीन होनी शुरू हुई थी और उसी के बाद जो है इनका इंतकाल हो गया। जदीद अदब में चकबस्त को एक मुमताज़ दर्जा हासिल है। उनका मजमुआ कलाम सुबह वतन बहुत मुख्तसर है, मगर पाकीज़गी ख़याल और नुदरत बयान की वजह से ख़ास अहमियत का हामिल है। उसके मुताले से मालूम होता है कि उनका दिल जो है वो कौमी हमदर्दी से मामूर था, यानी उनके दिल में जो है कौमियत, बाहमी हमदर्दी और आज़ादी के राग सुनाकर उन्होंने कौम को जद्दोजहद और अमल की तरगीब दी। उसके साथ उनका कलाम तमाम खुसूसियात का हामिल है जो पुराने असतज़ा का सरमाया कलाम है। ठीक है, तो चलिए उनकी गज़ल का ये तो मैंने आपको उनके बारे में मुख्तसर सी मालूमात फ़राहम करा दी है। और अब जो है उनकी गज़ल का जो पहला शेर है, यानी पहली गज़ल का जो पहला शेर है उसकी तरफ रुख करते हैं। ठीक, तो ये है उनकी गज़ल का पहला शेर। फना का होश आना, ज़िंदगी का दर्द सर जाना। फना का होश आना, ज़िंदगी का दर्द सर जाना, अजल क्या है खुमार बादाए हस्ती उतर जाना। तो फ़ना का जो यहाँ मतलब है वो है मर जाना। ठीक है, ख़त्म हो जाना। अजल का मतलब है मौत। ठीक, बादाए हस्ती यानी ज़िंदगी की शराब। ठीक, तो क्या जिक्र कर रहे हैं यहाँ पर चकबस्त जो है वो देखिए तमहीद की तरफ। इस शेर में इस शेर में चकबस्त ने ज़िंदगी की कैफियत जिक्र का, तो देखिए इस शेर में चकबस्त ने ज़िंदगी की कैफियत का जो है ज़िक्र किया है। ठीक है, तो तशरीह देखिए क्या है इसकी। चकबस्त कहते हैं कि जब इंसान पर फना होने की कैफियत तारी होती है, तो उस पर फना होने की कैफियत तारी होती है, यानी जब मौत आने की उसको खबर होती है तो उस पर जो है ज़िंदगी का खुमार उतर जाता है, यानी ज़िंदगी का जो नशा होता है, खुमार यानी नशा जो होता है वो क्या हो जाता है, उतर जाता है। ज़िंदगी जीने का जो नशा होता है वो उतर जाता है और वो आने वाली नई ज़िंदगी के आगाज़ के लिए हमतन हो जाता है। नई ज़िंदगी के आने वाले आगाज़ यानी मौत आने के बाद की जो ज़िंदगी है उसके लिए वो तैयार हो जाता है। ठीक, उम्मीद है ये शेर समझ आ गया होगा। दूसरा शेर देखिए, ये दूसरा शेर है। अज़ीज़ाने वतन को गुंचा व बुर्गो समर जाना, अज़ीज़ाने वतन को गुंचा व बुर्गो समर जाना, खुदा को बाग़बां और कौम को हमने समर जाना। ठीक, अज़ीज़ाने वतन का जो मतलब है, अज़ीज़ाने वतन का जो मतलब है वो है अहले वतन। ठीक, यानी अज़ीज़ वतन के अज़ीज़। गुंचा का जो मतलब है वो है कली। समर का जो मतलब है वो है फल। ठीक,
برگ کا مطلب جو ہے وہ ہے ایک کہہ لیجیے کہ ایک گروپ میں یا ایک جیسے ایک جیسے تمام لوگوں کا ایک گروپ، جیسے پھلوں کا جو ہے ایک گروپ ہو گیا، کلیوں کا جو ہے ایک گروپ ہو گیا، ٹھیک۔ تو خدا کو باغباں کا جو مطلب ہے کیا ہوتا ہے؟ پودے لگانے والا، ٹھیک۔ خدا کو باغباں اور قوم کو ہم نے سمجھ جانا، اور قوم کو جو ہے یعنی دنیا میں جو قوم ہے اس کو ہم نے کیا جانا؟ اسے ہم نے ثمر جانا یعنی پھل جانا۔ باغباں کون ہے؟ باغ میں کلیاں لگانے والا یعنی پھل پھول پیڑ پودے لگانے والا، ٹھیک۔ تو تمہید دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں اس میں، چکبست کہتے ہیں کہ اس ملک میں رہنے والے تمام لوگ انسانیت کے ناطے بھائی بہن ہیں۔ اس شعر میں جو ہے انہوں نے اسی کا ذکر کیا ہے، اس شعر میں اسی کا ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تشریح کی طرف رخ کرتے ہیں۔ تشریح دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں، چکبست کہتے ہیں کہ اس وطن کے رہنے والے عزیز لوگ اس کی کلیاں ہیں، پتے ہیں، پھل ہیں، اور اس دنیا کا باغباں جو ہے وہ اللہ رب العزت ہے۔ اس ملک کے رہنے والے تمام لوگ خاص و عام آپس میں انسانیت کے ناطے بھائی بہن ہیں، ٹھیک۔ امید ہے یہ شعر بھی سمجھ آ گیا ہوگا۔ تیسرا شعر دیکھیے، اجل کی نیند میں بھی خواب ہستی گر نظر آیا، اجل کی نیند میں بھی خواب ہستی گر نظر آیا، تو پھر بیکار ہے تنگ آ کے اس دنیا سے مر جانا، ٹھیک۔ اجل کیا ہے؟ موت۔ تو کیا کہہ رہے ہیں، موت کی نیند میں بھی اگر خواب ہستی گر نظر آتی ہے یعنی زندگی کو جینے کی خواب جو ہے پھر نظر آتا ہے، تو پھر کیا ہے کہ وہ بیکار ہے کہ اس دنیا سے تنگ آ کر ہم مر جائیں۔ تمہید میں اسی کا ذکر کر رہے ہیں۔ دیکھیں کیا کہتے ہیں، چکبست کہتے ہیں کہ انسان کو مصیبتوں سے چھٹکارا پانے کے لیے موت کو یاد نہیں کرنا چاہیے بلکہ مشکلوں کا سامنا کرنا چاہیے، ٹھیک۔ تشریح دیکھیں کیا ہے، چکبست کہتے ہیں کہ انسان اس لمحہ موت کی آرزو کرتا ہے، یعنی اس لمحہ موت کی آرزو کرتا ہے جس وقت وہ پریشانیوں تکلیفوں میں گھرا ہوا ہوتا ہے۔ اور یہ ظاہر سی بات ہے، جب انسان کے پاس مشکلیں پریشانیاں پیدا ہوتی ہیں تو وہ کیا کوشش کرتا ہے کہ اس سے بہتر تو ہے مجھے موت ہی آ جائے، یعنی مشکل اور پریشانیوں کے سبب جو ہے وہ موت کو پکارنے لگتا ہے، ٹھیک۔ اور وہ سوچتا ہے کہ مرنے کے بعد اس کی تمام تکلیفیں ختم ہو جائیں گی، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر مرنے کے بعد پھر سے زندگی کا خواب نظر آیا تو پھر مرنے کی آرزو بیکار ہے، ٹھیک ہے۔ امید ہے یہ شعر بھی سمجھ آ گیا ہوگا۔ چوتھا شعر کی طرف رخ کرتے ہیں۔ یہ دیکھیے، چمن زار محبت میں اسی نے باغبانی کی، چمن زار محبت میں اسی نے باغبانی کی کہ جس نے اپنی محنت ہی کو محنت کا ثمر جانا، چمن زار محبت میں اسی نے باغبانی کی کہ جس نے اپنی محنت ہی کو محنت کا ثمر جانا، یہ ثمر کا مطلب ہے پھل، ٹھیک۔ امید ہے آپ کو شعر اب آسانی سمجھ آ گیا ہوگا۔ تمہید میں دیکھیے، تو اس شعر میں جو ہے، اس شعر میں چکبست کہتے ہیں کہ دنیا میں اسی کی شہرت کا تمغہ بجتا ہے جو اپنی محنت کے بل پر کامیابی حاصل کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو تشریح دیکھیے، اس کی تشریح دیکھیے، شاعر کہتے ہیں کہ دنیا میں وہی لوگ کامیاب اور وہ کامران ہیں جس نے محنت سے لیے گئے کام کو محنت کا پھل تصور کیا، یعنی جو محنت سے کام کسی نے کیا ہے اور اس کے بدلے جو اس کو پھل ملتا ہے وہ اس نے تصور کیا کہ میرے محنت کا ہی پھل ہے۔ مطلب یہ کہ خدا نے اس کی جس قدر محنت کے بدلے اس کو دیا، اس نے اسی پر صبر و قناعت کی، ٹھیک۔ جتنا خدا نے انسان کو دیا اور اس نے یہ سوچا کہ یہ میری محنت کا ہی پھل ہے اور اس نے اس پر ہی صبر و قناعت کر لی، تو یہ سب سے بڑا کام ہے، ٹھیک۔ پانچواں شعر دیکھیے کہ
وہ سودا زندگی کا ہے کہ غم انسان سہتا ہے، نہیں تو ہے بہت آسان اس جینے سے مر جانا۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ سودا زندگی کا ہے کہ غم انسان سہتا ہے، ورنہ تو کیا ہے کہ انسان کو سب سے آسان کیا لگتا ہے؟ مرنا۔ زندگی کا سودا جو ہے وہ بہت مشکل ہے۔ تو تمہید دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں اس شعر میں، شاعر انسانی فطرت کا ذکر کر رہے ہیں کہ اس کو زندگی سے کتنی محبت ہے، اسی کا یہاں پر ذکر کیا ہے۔ تو تشریح کی طرف رخ کرتے ہیں۔ تو چکبست کہتے ہیں کہ زندگی جہاں انسان کی فطرت میں، زندگی کی جو چاہ ہے وہ انسان کی فطرت میں کیا ہے؟ شامل ہے، یعنی زندہ رہنے کی چاہ جو ہے انسان کی فطرت میں شامل ہے۔ وہ بے شمار کلفتوں کو اٹھانے کے بعد بھی جینے کی خواہش رکھتا ہے، اور اگر ایسا نہ ہوتا تو پھر ہر کوئی مرنے کی کیا کرتا؟ مرنے کی آسان راہ ڈھونڈ لیا کرتا۔ ٹھیک ہے، چھٹے شعر کی طرف رخ کرتے ہیں۔ یہ دیکھیے چھٹا اور آخری شعر، وہ طبع یاس پرور نے مجھے چشم حقیقت دی۔ ٹھیک ہے، وہ طبع یاس پرور نے مجھے چشم حقیقت دی کہ شام غم کی تاریکی کو بھی نور سحر جانا۔ ٹھیک ہے، تو طبع کا جو مطلب ہے طبیعت، اور یاس کا مطلب ہے امید۔ چشم حقیقت یعنی آنکھوں کی حقیقت دی کہ شام غم کی تاریکی میں، یعنی غم کے دور میں بھی جو ہے انہوں نے کیا سوچا؟ نور سحر یعنی صبح کا نور ان کو نظر آیا، یعنی شام کی تاریک میں بھی انہیں صبح کا نور نظر آتا ہے۔ تو تمہید دیکھیں، شاعر کہتے ہیں کہ یہ بندہ ٹھیک لکھا ہے، میں نے سوچا کہ یہ بند ہے، یہ بندہ تھا۔ شاعر کہتے ہیں کہ بندہ کتنی پریشانیوں میں کیوں نہ گر جائے، اللہ رب العزت اس کے لیے کوئی نہ کوئی ذریعہ تلاش کر دیتے ہیں۔ ٹھیک، تو اسی کا جو ہے اس بند میں ذکر کیا گیا ہے کہ وہ طبع یاس پرور نے مجھے چشم حقیقت دی کہ شام غم کی تاریکی کو بھی نور سحر جانا۔ نور یعنی شام کی تاریکی کو بھی انہوں نے صبح کا نور جانا۔ وہ کس کی بدولت جانا؟ خداوند تعالیٰ کی وجہ سے، کہ انہوں نے اس کے لیے کوئی نہ کوئی ذریعہ جو ہے تلاش کر ہی دیا ہوتا ہے۔ ٹھیک، تشریح دیکھتے ہیں اس کی۔ تو تشریح دیکھیے کیا کہتے ہیں۔ چکبست کہتے ہیں اللہ رب العزت نے مجھے ایسی بصارت دی ہے کہ میں جب مایوسی سے گھرا ہوتا ہوں تو امید کا کوئی نہ کوئی ذریعہ تلاش کر لیتا ہوں، اور اس طرح مایوسی کے بادل چھٹ جاتے ہیں، جس کے بعد مجھے شام کی تاریکی بھی نور سحر لگتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تھی چکبست کی پہلی غزل۔ امید ہے آپ کو اچھے سے سمجھ آئی ہوگی۔ تو چلیے ملتے ہیں اگلی غزل کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔